یہ بھی تو ہمارے ذمے ہے. ہم اس کو کب کریں گے, کس طور پر کریں گے؟ اس کو بہتر طریقے سے, حکمت کے ذریعے سے, دانشمندی کے ذریعے سے, ایسے انداز میں, ایسی زبان میں, ایسے اسلوب میں جس کو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں, ہم اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. بس خیال اس چیز کا ہو کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, دوسروں کو زحمت نہ ہو, اس کا ضرور خیال رکھا جائے. محترم, مختصر سا درود کیا ہو سکتا ہے, ذرا بیان فرما دیں. چھوٹے سے چھوٹا درود بھائی صاحب نے کہا ہے. جی دیکھیے, قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دو لفظ یہاں استعمال ہوئے, ایک تو صلو اور ایک سلیمو کہا گیا کہ صلو جس کو ہم اردو زبان میں درود جس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور یعنی صلات. اللہ نے فرمایا کہ تم سب ایمان والو صلات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی صلات اور سلام بھیجتے ہیں. تو اس لیے سب سے مختصر درود یہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. کبھی کبھی درود ہم جب کہتے ہیں تو دونوں لفظ صلات اور سلام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم خصوصیت کے ساتھ دونوں کو الگ بیان کرتے ہیں, درود اور سلام کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صلات اور سلام, اور دونوں بھی چیزیں ہمیں ایک تو تحیات میں بھی سکھایا گیا ہے کہ سلام کیسے ہو, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے, پھر آگے چل کر ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مختصراً آپ جو پڑھتے ہیں یہ درود ابراہیم ہم جس کو کہتے ہیں, یہ مختصر ترین درود ہے, اور گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے, تو واقعی یہ زیادہ با اثر, زیادہ با معنی ہوگی. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون, کہاں سے؟ میں کرناٹک سے تمکور ضلع سے اجمل احمد بات کر رہا ہوں. سر محترم بتائیں کیا سوال ہے؟ میرے کو سوال یہ تھا, میں نے پچھلے جمعہ بھی سوال کیا تھا, اس روز کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا. اس روز جی میرے کوئی سوال یہ چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شادیاں کی تھی اور ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ جی یہ سوال پوچھنا تھا سر. ٹھیک ہے, مولانا صاحب آپ کو ساری ای ٹی وی کی ساری ٹیم کو عید المیلاد کی بہت بہت مبارکباد سر. یہ بہت اچھا چینل ہے سر, یہ اردو والوں کے لیے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. محترم کون, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں سری نگر سے قاضی شفاعت بول رہا ہوں. جی شفاعت صاحب بتائیں, سوال بتائیں. میرا سوال ہے کہ ہمیں اختلاف کیوں ہے اس میں عید میلاد منانے میں؟ اصلی طریقہ کیا ہے عید میلاد منانے کا؟ ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کشمیر سے. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو. ہاں محترم کون, کہاں سے؟ ہاں میں دانڈیلی سے بات کر رہا ہوں, کرناٹک میں. جی بتائیے, سوال بتائیے. میں حضور علیہ السلام کے امتی, حضور پہ جو نماز کے بعد سلام بھی پڑھتے ہیں نا, جی وہ ہمارے صحابہ بھی پڑھتے تھے کیا؟ آپ کو پتہ؟ ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھتے تھے تو بھی بتائیں گے, پڑھتے تھے بھی بتائیں گے. انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. محترم سے انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات لیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک نعت کی فرمائش بھی ہے. وہاں ہے رحمت حق کی جڑی, چلیے مدینے کو. آمین آمین. چلیے. وہاں ہے رحمت حق کی جڑی, چلیے مدینے کو. نبی کا لطف پانے ہر گھڑی, چلیے مدینے کو. نبی کا لطف پانے ہر گھڑی, چلیے مدینے کو. ستاروں کو جہاں سے نور کی خیرات ملتی ہے, ہر ایک ذرے سے پھوٹے روشنی, چلیے مدینے کو. وہاں ہے رحمت حق
چلیے مدینے کو نبی کا لطف پانے ہر گھڑی چلیے مدینے کو کیا ہے ظلم جہاں پر تو نبی کے پاس آ جاؤ قرآن کا فیصلہ ہے بس یہی چلیے مدینے کو وہاں ہے رحمت حق کی جڑی چلیے مدینے کو بٹا کرتی ہے صبح و شام دولت دونوں عالم کی تو کیوں دام رے خالی کوئی چلیے مدینے کو تو کیوں دام رے خالی کوئی چلیے مدینے کو حکومت کی ہے کونین پر طیبہ میں رہتے ہیں سور جائے گی سیفی زندگی چلیے مدینے کو سور جائے گی سیفی زندگی چلیے مدینے کو وہاں ہے رحمت حق کی جڑی چلیے مدینے کو نبی کا لطف پانے ہر گھڑی چلیے مدینے کو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. اللہ ہم تمام عالم کے مسلمانوں کے حق میں یہ دعا قبول و منظور فرمائے کہ مدینے لے جائے. بات کرتے ہیں ان سوالات کی. انشاءاللہ یہ سوال کا ایک جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ بریک لیا جائے گا. دو سوال ہیں جس پر اختلافی بات بھائی صاحب نے کہی کہ میلاد مناتے ہیں ہم الگ الگ ڈھنگ سے. یہ میلاد منانے میں جو اختلافات تو بہرحال ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس پر روشنی ڈالے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں اہم چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ کو اشاعت اور نشر کرنے کا ایک ذریعہ اس قسم کے جلسے، اس قسم کے جشن اور اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. اس کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچایا جائے. اس کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اس میں ایک طریقہ اس طرح نکالا گیا کہ اس مہینے ربیع الاول میں اور خاص طور پر اس دن جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کو آپ کی تعلیمات کے پہنچانے کا، آپ کے احوال کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جائے. یہی اس کا مقصد ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اگر مقصد کو سامنے رکھا جائے اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کے آثار اور آپ کے احوال، آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات کو اگر بیان کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جائے تو گویا اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اور یہ حکم کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے تمام لوگوں تک پہنچا دو. اگر ایک بات بھی معلوم ہو تو اس کو پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا. گویا یہ آپ کی تعلیمات کے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر یہ بات ہے تو یقیناً یہ لائق تحسین ہے، لیکن اس میں ان خرافات کو کرنا جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، ان چیزوں سے احتراز کرنا ضروری ہے. جی بہت شکریہ مولانا. انشاءاللہ اور مزید جو سوالات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार गए लश्कर सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आज का हमारा उन्वान चल रहा है मिलादुन नबी और उसका पैगाम। इस मौजू पर रोशनी डाल रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल मोइस साहब और साथ में नात खां मोहतरम यूसुफ खां एजाज साहब तशरीफ फरमा है। नात पाक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। दरख्वास्त करते हैं मेहमान मोहतरम से, जो सवाल आया था भाई साहब ने तुमकुर से किया था, जो कि पिछले जुमा भी उन्होंने सवाल किया था, हो सकता है किसी वजह से इसका जवाब नहीं दिया जा सका, वक्त की तंगी हो सकती है और भी जो बात रही हो, गो कि ये सवाल आज के उन्वान से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुताल्लिक है। तो ये वाज़ेह हो जाए ये बात इंशाअल्लाह कि भाई साहब ने जो सवाल किया है था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से मुताल्लिक और अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक आपने बात की है, तो इसे वाज़ेह फरमा दें। ये जवाब थोड़ा सा तफसील तलब है। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये देखना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह फरमाया उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 25 साल थी, ऐन शबाब और जवानी का जमाना, और अल्लाह ने जो आपको नूर और वजाहत अता फरमाया था वो अपनी जगह खानदानी अल्लाह ताला ने आला हसब नसब अता फरमाया था। तो गोया कि मक्के के हर जी वक़ार खानदान की ख्वाहिश थी कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेटी को अपने रिश्ते इज़्दवाजियत में कबूल फरमाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जिससे निकाह फरमाया वो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खतीजा बिन्त खुवैलिद, उनकी उम्र 40 बरस और 2 शौहर से वो गोया बेवा हो चुकी थी। एक शौहर से निकाह हुआ, वो बेवा हो गया, उनका इंतकाल हो गया, बेवा हो गई, फिर एक शौहर से निकाह हुआ, वो भी इंतकाल कर गए। तो गोया कि 2 शौहरों से बेवा को आपने पसंद फरमाया, और ये तकरीबन जब तक आप जिंदा रहीं, यानी तकरीबन शादी के निकाह के और 25 साल तक आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सिर्फ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही आपकी ज़ौजियत में रही। गोया कि 50 और 51 बरस के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया हज़रत सौदा से, फिर हज़रत आयशा से निकाह हुआ। इस तरह जुमला तादाद जो मशहूर है वो 11 है। तो असल जो जमाना होता है वो यही तो 25-40 साल होता है, जिसमें अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए करना होता है तो इन्हीं वक्त औकात में करता है। लेकिन आपने 52 बरस तक कोई और निकाह नहीं फरमाया, और वही एक बेवा जिसमें उम्र में भी 15 साल का फर्क
تصور کیجئے آپ، تو گویا آپ نے عورت کو وہ مقام عزت عطا فرمایا، بیوہ کا جو مرتبہ اس زمانے میں جو حال تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو عورت کو آپ نے عزت بخشی. تو اصل نکاح تو یہی تھا جو آپ نے فرمایا. باقی جتنے نکاح آپ نے کیے وہ دینی مصلحتوں اور حکمتوں کے پیش نظر کیا. مطلب عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا وہ اس لیے کہ دین کا علم تمام امت تک پھیلے، تو اس کے ذریعے حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح فرمایا. اس کے علاوہ اور جو دوسرے نکاح فرمائے وہ مختلف قبائل میں اسلام کے اشاعت کا ذریعہ بنانے کے لیے، اور ایسے ہی ہوا کہ جو مختلف قبائل کے خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا اور اس میں اتفاق سے کوئی بھی باقیرہ نہیں ہے سوائے حضرت عائشہ کے، سب یا تو مطلقہ ہیں یا کوئی بیوہ ہیں، اس طرح کہ آپ نے نکاح فرمائے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کی اشاعت تھی. اس کے لیے آپ نے یہ سب گوارا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر. آپ کی زندگی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھنے سے قاصر ہے. ماورا ہے آپ کی زندگی، آپ کی مصلحتیں. ہماری کم فہمی، کم علمی، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، جو جانتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی کم جانتا ہوگا، ایک پہلو برابر نہیں جان سکتے، تو زندگی پوری سیرت کیا جانیں گے. لیکن دل میں یہی نیت ہو کہ کچھ جان لے، کوئی سراغ مل جائے جس سے ہمیں شاید نجات مل جائے. اللہ نے جو مقام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مقام تو ہم نہیں جان سکتے. بات کرتے ہیں آگے، اور جو سوال آیا تھا اس میں بھی موم بتیاں وغیرہ جلانا، اس پر تو بات ہو چکی ہے. لیکن خاص بات یہ کرنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ سے کیا پیغام ملا ہے اور ہماری زندگیوں میں اسے کیسے روا رکھا جا سکتا ہے. ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد کیسے اس کو اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنا سکتا ہے. کیا ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ایک ادا اگر وہ اپنا لیتا ہے زندگی بھر کے لیے تو اس سے بھی شاید نجات مل سکتی ہے. محترم اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالے گا. اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، جو رول ماڈل، بہترین ماڈل اگر کسی کے لیے ہو سکتا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کو ماڈل بناتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کو بناتا ہے، کوئی کسی ہیرو کو بناتا ہے، کوئی کسی شخصیت کو بناتا ہے. یہ سب حقیر اور فانی نمونے ہیں، اور ظاہر اور باطن کا بہت بڑا فرق ہے. لیکن جو سب سے بہترین اور پرفیکٹ، ہر اعتبار سے مکمل کامل نمونہ ہو سکتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. آپ کا ظاہر اور باطن وہی ہے، اور اس میں اتنا توازن اور اس قدر اعتدال ہے، نہ تو افراط ہے نہ تو اس میں تفریط ہے. اس میں ہر شخص کے لیے نمونہ ہے، بچے کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، خاتون کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، ایک باپ کے لیے بھی ہے، ایک اچھے شوہر کے لیے ہے. کہ گویا کہ زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام پہلو آپ کی ذات طیبہ میں ہمیں ملے گی. تو ہم اپنے اپنے پہلوؤں کو اس میں تلاش کریں، اپنی زندگی کو تلاش کریں، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. اور جو اللہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں اللہ کی اتباع اور اطاعت ہے، اور تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تو میری محبت کا حق ادا ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو. اس کی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے اتباع کی، یعنی آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. تو ایک نبی کا یہ حال ہے، تو امتی کی تو یہ نیک بختی ہے، خوش بختی سعادت ہے کہ اس کو ایسا نبی ملا ہے کہ جس کی اتباع پر، جس کی اطاعت پر تمام کائنات کو فخر حاصل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی، تفصیلی بات ہوگی. چلتے چلتے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف ایک چھوٹی سی بات اپنا لیتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو شاید یہ کام بھی بہت آسان ہے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز موجود ہے. تو ہم آج آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور اپنے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مولانا محترم کا اور نعت خواں محترم کا. اور چلتے چلتے درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان نعت خواں سے کہ ایک خوبصورت سی نعت سناتے چلیں. یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام
ہے بعد ذکر خدا یہ افضل ہے ذکر خیر انام ایسا در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلبی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں لیکن زمیں والے زمیں پر پھر مجھے چلنے نہیں دیں گے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے کیا بات ہے تم گئے کیا بات ہے منظر بھائی تلک ہم تو خدا تک پہنچے چندو جوزف عارف اور کرتار پاگل ہو گئے پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے سیوہارا بجنور میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा बस है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں
تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر۔ دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اکثر رسوئی کی ایک بالکل نئی صحت مند قسط لے کر میں سروت زہرا آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی ہماری کون سی 2 نئی ریسیپیز ہم اپنے پروگرام میں بنانے والے ہیں، میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سائرہ بانو جی سے۔ سائرہ جی، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، چلیے بنا وقت ضائع کیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سے کہ آج وہ ہمیں کون سی ریسیپیز بنانا سکھائیں گی۔ سائرہ جی، کیا بنانے والی ہیں آج آپ؟ آج میں کھنڈوی چاول بناؤں گی۔ کھنڈوی چاول، اچھا، اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو بیسن کی ہم کھنڈوی بناتے ہیں، جیسے ہم بریانی میں میٹ ڈالتے ہیں یا پھر سویا بین ڈالتے ہیں، تو اس کی جگہ ہم کھنڈوی بنا کر وہ بھی چاول میں مکس کر کے کھا سکتے ہیں۔ کھانڈوی ویسے گجرات کی فیمس ڈش ہے کیا؟ یہ بھی اسی کی؟ جی، یہ بھی اسی طرح کی بنتی ہے، لیکن ہمارے انگریڈینٹس جو ہیں اس میں تھوڑے کم ڈلتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے کچھ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اگر ہم کھنڈوی کو چاول میں مکس کر کے بنائیں تو کیسی لگے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بتائیں اس میں کیا سامان ڈلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بیسن چاہیے، نمک، کٹی ہوئی ہری مرچ، ہرا دھنیا، بھیگے ہوئے چاول، زیرہ، کٹی ہوئی پیاز اور لونگ۔ ابھی سب سے پہلے ہمیں بیسن کو مکس کرنا ہے۔ اچھا، اوکے۔ 1 اسپون دے دیجیے۔ تو آپ اس میں بیسن ڈال دیجیے۔ جی، پہلے ہمیں بیسن لینا ہے، چاول کے اکارڈنگ لینا ہے کہ ہمیں اس میں کتنے کھانڈوی کے پیس ڈالنے ہیں۔ پھر ہمیں ضرورت کے مطابق اس میں نمک ڈالنا ہے، تھوڑی سی ہری مرچ، یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے، جو زیادہ تیکھا پسند کرتے جی تو وہ زیادہ ڈالیں۔ ہرا دھنیا کٹا ہوا ڈالیں گے، دھنیا آپ زیادہ لے سکتی ہیں کیونکہ اس کی خوشبو بھی کافی اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی یہ ٹیسٹ میں بھی اچھا لگتا ہے۔ تھوڑا سا زیرہ لیں گے اور پیاز۔ پیاز آپ چاہیں تو چھوٹی چھوٹی پیس میں بھی کاٹ سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح کی پسند کرتے ہیں تو وہ ایسی بھی لے سکتے ہیں۔ پانی دیجیے اب مجھے، پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کو ٹائٹ گوندیں گے۔ اس کے لیے 1 اسپون دے دیجیے، تھوڑا بڑا والا دیجیے گا۔ جی، اس میں اب آپ ایک پیسٹ جی بنائیں گے، لیکن اس کو بہت تھک نہیں کرنا، بہت ٹائٹ ہمیں اس کو رکھنا ہے، زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے۔ نہیں، کیونکہ یہ جتنا ٹائٹ ہوگا تو بوائل کرنے میں اتنی آسانی ہوگی۔ تو جب تک میں اس کو مطلب ٹائٹ گوندتی ہوں تو تب تک ہم پانی گرم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پین لیں گے، جی اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے۔ یہ پانی جب تک گرم ہوگا تو ہم اس کو اچھی طرح سے گوندھ دیں گے بیسن کو، اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں گے۔
देखिए काफी टाइट जो है बन गया है।